آپ کے سامنے یہ تمام وہ طلباء تشریف لا رہے ہیں جنہوں نے ایک سال میں اس جامعے سے قرآن پاک کے مناظرہ مکمل کیا ہے۔ یقیناً یہ وہ بچے ہیں جو اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت، ان کی آنکھوں کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے ساتھ ساتھ اس علاقے، اس سرزمین، اس خطے کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہے۔ 96 طلباء نے اس سال یہ معصوم بچے فرشتے جن کے پیروں کا پر بچھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، کلام پاک کو، قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس سال اپنا قرآن پاک مکمل کریں گے اور پھر آئندہ سالوں میں قرآن پاک کی تفسیر و ترجمہ، معانی و احادیث اور اس کی طرف بڑھیں گے۔ یقیناً قابل فخر ہیں یہ بچے، قابل فخر ہیں ان کے والدین۔ اب یہ تمام بچے اپنے نشستیں سنبھال چکے ہیں۔ آج کی یہ محفل انہی کے قدم سے آباد ہے اور انہی کے لیے سجائی گئی ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کے مقصود کی طرف، منتہا کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے جامعہ مرکز ہو یا شاخ، ہر قسم کے پروگرام کے جزو لا ینفک لازم و ملزوم شخصیت تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ ملک پاکستان بلکہ انٹرنیشنل، بین الاقوامی اور عالمی شہرت یافتہ ہمارے مرحوم مکرم جناب قاری اکبر مالکی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہی مدرسے کے اپنے پروگرام کا افتتاح اپنی تلاوت سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. حضرت قاری حضرت جناب قاری اکبر مالکی صاحب کی اس پرنور تلاوت کے بعد میں خطیب عالمگیر مسجد بہادرآباد حضرت شیخ مولانا سعید احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اہل علاقہ کو بھی اور ان بچوں کے والدین کو بھی اس مدرسے کے اساتذہ طلباء کو بھی اپنی نصائح سے مستفید فرمائیں. حضرت مولانا سعید احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم ساتھی اور دوستو، الحمدللہ اللہ نے اس مدرسے کو جو قبول فرمایا ہے اس کا شہرا پوری دنیا تک اور الحمدللہ اس کا فیض پوری دنیا تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تا قیام قیامت اس فیض کو جاری و ساری فرمائے اور اللہ جل شانہ اس مدرسے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ مدارس دینیہ جتنے بھی ہیں الحمدللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ ہمارے اجساد کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، ہمارے ہر چیز کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تعلیم ان مدارس دینیہ میں دی جاتی ہے، اور جب تک قرآن باقی ہے آسمان و زمین باقی رہیں گے اور پوری دنیا باقی رہے گی۔ لیکن اگر یہ اللہ کا قرآن دنیا سے ختم ہو گیا تو پھر میرے دوستو نہ یہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی، اور یہ مدارس دینیہ کے ختم ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے ایمان بھی ختم ہو جائیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں ان مدارس دینیہ کے ساتھ تعلق باقی رکھنے کی اور اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے اور دین کی تعلیم دلوانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گویا ہم ذریعہ بنتے ہیں ان مدارس میں اپنے بچوں کو بھیج کر دنیا کی بقا کا، ہم ذریعہ بنتے ہیں اپنے مدارس میں اپنے بچوں کو بھیج کر اپنے دین کی بقا کا۔ اللہ ہمارا دین باقی رکھے اور ایمان باقی رکھے کہ اس سے بڑی قیمتی دولت نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمارے شیخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ شیطان جو ہے نا وہ اپنا عرش پانی پہ بچھاتا ہے، اور پانی پہ بچھانے کے بعد پھر اپنے جتنے اسے چیلے ہیں، جتنے شتونگڑے ہیں، ان کو بھیجتا ہے کہ جا کے لوگوں کو گمراہ کریں، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر شیطان اس کی پوری کارروائی اور رپورٹ سنتا ہے کہ تم نے کیا کیا، کیا کام کر کے آئے۔ تو ہر شیطان کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا، میں نے بی کو لڑوا دیا، میں نے فلاں کو نماز سے روک دیا، فلاں کو شراب پلوا دی۔ اس طرح وہ بہت سے چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ تو شیطان سن کے کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ ایک چھوٹا سا شتونگڑا کھڑا ہوا، اس سے پوچھا تو کیا کر کے آیا؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ کام نہیں کیا، ایک بچہ مدرسے جا رہا تھا پڑھنے کے لیے قرآن اور دین، میں نے اس کو دین پڑھنے سے روک دیا۔ شیطان ایک دم کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اس کو اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہنے لگا کہ اصل کام تم نے کیا ہے۔ اس پر سارے جتنے شیطان کے جتنے چیلے تھے وہ سارے کہنے لگے ہم اتنے بڑے بڑے کام کر کے آئے، کسی کو قتل کروا دیا، کسی کو یہ کر دیا وہ کر دیا، ہمیں تو کھڑے ہو کے اس نے مبارکباد نہیں دی۔ یہ ایک مدرسے کا طالب علم جو مدرسے پڑھنے جا رہا تھا اس کو روکنے پر اس نے اتنے کھڑے ہو کر اس کو گلے لگایا اور مبارکباد دی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیطان نے اندازہ لگایا کہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ تم نے معلوم نہیں کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ پھر کہنے لگا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اس نے کیا کام کیا ہے۔ تو وہ ان شیطان اپنے چیلوں کو لے کے کہتے گیا، پہلے ایک عابد کے پاس پہنچا، اور عابد کے پاس پہنچنے کے بعد وہاں اس کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا اور کہنے لگا عابد سے، جو بہت عبادت گزار تھا، اللہ والا تھا، کہ جی میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ ابھی کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہا جی مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اونٹ رہے، سوئی کا ناکا رہے، کیا اللہ اس سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ تو عابد بیچارہ عالم تھا نہیں، اللہ کی قدرت کا اس کو پورا معرفت تھی نہیں، وہ کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا دیکھا اس کا ایمان ختم، اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا، اس کا ایمان باقی نہیں رہا۔ پھر اپنے ان چیلوں کو لے کر ایک عالم کے گھر پہ گیا اور اس عالم کے گھر پہ جا کے ان کا دروازہ بجایا۔ وہ عالم دوپہر کا وقت تھا، آرام کر رہے تھے، باہر نکلے تو
وہ اس کو کہنے لگا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. نے کہا بے وقوف یہ ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا, آرام کا وقت ہوتا ہے اور وقت تھوڑے ہیں تمہارے پاس, تم آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں. کہتا بس یہ غلطی ہو گئی, بس یہ وقت ملا میں پوچھنے آیا ہوں. کہا تم شیطان تو نہیں؟ کہہ رہا نہیں جی یہ سب ہم دین کا سیکھنے والے آئے ہیں, دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو اس پر اس نے کہا کہ کیا سوئی کا ناکہ رہے اور سوئی اونٹ رہے, کیا اللہ اس سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزار سکتے ہیں؟ تو اس عالم نے جواب دیا تو لگتا واقعی شیطان ہے, اس لیے کہ ایسا سوال کرنا خود اس کے گمراہی کی دلیل ہے. اور پھر کہا کہ یاد رکھ ایک سوئی ایک اونٹ تو کیا ہے, اللہ 100 اونٹ بھی سوئی کے ناکے سے گزار سکتے ہیں. یعنی اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ 100 اونٹ کو بھی سوئی کے ناکے سے گزار دیں, اللہ کے لیے مشکل کچھ نہیں. تو اب اپنے ٹنگڑوں کو لے کے واپس آیا, کہا دیکھو یہ ہے ایمان. وہ عابد عبادت کر رہا تھا, خوب اللہ کو یاد کر رہا تھا, لیکن اپنا ایمان اس نے ختم کر دیا. لیکن اس عالم نے اپنے اس علم کی بنیاد پر جو ہے اپنے ایمان کو بچا لیا. اس لیے میرے دوستو واقعی یہ علم دین ہے ہی ایسا. اللہ ہم سب کو اس علم دین سے تعلق نصیب فرمائے, اپنی اولادوں کو علم دین پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ علم دین ہمارے ایمانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس وقت پوری دنیا کا کفر چاہتا یہ ہے کہ یہ مدارس دینیاں بند ہو جائیں. پورا جتنی ان کی محنت ہے, جتنا ان کا روپیہ پیسہ ہے, وہ خرچ اس بات پر ہو رہا ہے کہ کسی طرح ہماری جو حکومت آتی ہے ان سے پہلا معاہدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی ان مدارس کو ختم کرنے کی کیا تدبیر کرو گے. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک یہ مدارس باقی ہیں, جب تک یہ مدارس کا سلسلہ جاری ہے, ہمارا داؤ ان پر چل نہیں سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ برطانیہ کا ایک وزیر اعظم تھا, اس نے جب حکومت تھی برطانیہ کی ہندوستان پر, اس نے اپنے پادریوں کو بھیجا ہندوستان میں کہ جا کر مسلمانوں کو عیسائی بناؤ اور ان کو ان کے دین سے ہٹا کر ان کو کفر پر لے آؤ. پادریوں نے یہاں آ کر کوشش کی, محنت کی, اور ہر جگہ ان پادریوں نے جو ہے محنت کر کر چاہا کہ مسلمانوں کو عیسائی بنا دیں, لیکن الحمدللہ کوئی مسلمان عیسائی نہیں بنا. اور جہاں بھی یہ کہیں مناظرے کے لیے کھڑے ہوتے تھے, طرح طرح کے اشکالات پیدا کرتے تھے, اور طرح طرح کے اشکالات پیدا کر کر یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں. تو مسلمانوں کو اللہ نے ان علماء کے ذریعے ان کے ایمان کو محفوظ رکھا اور اپنے ایمان کی انہیں حفاظت کی. غالباً شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ علماء نے لکھا, یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک پادری جو ہے اپنی کتاب انجیل لے کے آیا اور قرآن بھی اس کے ہاتھ میں تھا, اور کہنے لگا کہ بھئی دیکھو یہ میری کتاب انجیل ہے, تمہاری کتاب قرآن ہے, ان دونوں کو میں آگ میں ڈالتا ہوں, جو جل جائے وہ کتاب جھوٹی ہے اور جو بچ جائے وہ کتاب سچی ہے. اب علماء سب وہاں جو مجمع عوام الناس تھا وہ پریشان کہ جی آگ تو کاغذ کو جلاتی ہے, کبھی ایسا بھی اللہ دکھا دیتے ہیں کہ قرآن محفوظ رہتا ہے. ایسے واقعات بہت زیادہ ہیں, بلکہ ابھی حال ہی میں بنوری ٹاؤن کے ساتھ ایک جو ہے ریسٹورنٹ وغیرہ اس میں آگ لگی تھی, تو سب کچھ لوہا بھی ٹیڑھا ہو گیا, لیکن اللہ کی کتاب اور فضائل اعمال یہ دونوں ایک جگہ رکھی ہیں اور دونوں الحمدللہ محفوظ رہی. اور اللہ نے محفوظ رکھ کر یہ بتلا دیا کہ اس کتاب کو میں بچانے پہ آتا ہوں تو میں آگ میں بھی اس کو بچا سکتا ہوں. لیکن ہاں یہی ہے کہ قرآن پاک بھی آگ سے جلے گا کیونکہ کاغذ ہے. تو اس پر اس نے جب یہ بات کہی تب لوگوں کو جواب نہیں آ رہا تھا. غالباً شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لوگ گئے, حضرت سے عرض کیا کہ حضرت وہ ایک پادری ہے, وہ چیلنج کر رہا ہے, اس لیے سب پریشان ہیں, اس کو کیا جواب دیں. حضرت نے کہا مجھے لے کے چلو. وہاں جب پہنچے تو حضرت آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے, فرمانے لگے کہ تو کیا کہہ رہا ہے,
کہتا ہے یہ کتاب تمہاری ہے، قرآن پاک یہ میری کتاب ہے، انجیل، دونوں کو آگ میں ڈالتے ہیں، جو جل جائے وہ جھوٹی ہے، جو بچ جائے وہ سچی ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسے نہیں، یہ اللہ نے اہل علم کو اللہ نے ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ ہر باطل کا جواب ان کے پاس اللہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ایسا نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ تو بھی اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگا، میں بھی اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگاؤں، دونوں آگ میں چلتے ہیں، جو جل جائے وہ جھوٹا ہے، جو بچ جائے وہ سچا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب کو تو مسالہ لگا کے لایا تھا تاکہ وہ جلے نہیں آگ میں، اور قرآن پاک پر مسالہ لگا ہوا نہیں تھا تو قرآن نے تو جل نہیں تھا، لیکن اللہ والوں کو یقین تھا اللہ حق کی خاطر مجھے آگ سے بچائے گا اور یہ ضرور اس میں جلے گا۔ تو اس لیے اس نے پھر میدان سے بھاگ گیا اور ان کے اس مقابلے میں نہیں آیا کہ ہم دونوں آگ میں کودتے ہیں اپنی اپنی کتاب لے کر، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، آگ اس کو کچھ نہیں کہے گی، جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔ اس طرح ہندوستان میں پادریوں کو نے بھیجا، پادری یہاں ہندوستان آئے، بڑی محنت کی، مسلمانوں کا ایمان اللہ نے ان مدارس دینیہ کی برکت سے، ان علماء کی برکت سے محفوظ رکھا۔ تو وہ جب واپس جا کر انہوں نے رپورٹ دی وزیر اعظم جو برطانیہ کا تھا، اور اسے کہا کہ جی ہم وہاں جا کے کام کیا لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جب تک باقی ہے مسلمانوں کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کتاب کو پہلے ختم کرنا ہوگا اور اس کے بعد جا کر پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان متزلزل کر دیں اور ان کے ایمان میں آپ خرابی پیدا کر دیں، لیکن جب تک اللہ کا قرآن باقی ہے، یہ انہوں نے تو اللہ کا قرآن نہیں کہا کہ جب تک یہ کتاب باقی ہے اس وقت تک مسلمانوں کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہتے ہیں اس نے پارلیمنٹ میں کتاب اٹھا کے قرآن پاک زور سے زمین میں پھینکا معاذ اللہ، اور کہنے لگا میں اس کتاب کو مٹا کے رہوں گا، لیکن وہ خود مٹ گیا۔ الحمدللہ آج بھی اللہ کے قرآن کے حافظ اسی طرح موجود ہیں، اور 100 کے قریب اللہ جل شانہ کے بچوں، اللہ نے ان بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر کر یہ بتلا دیا کہ لوگوں میری کتاب سچی ہے اور حق ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قرآن جب تک کہ اللہ جل شانہ اس قرآن کو اٹھا نہیں لیتے اس وقت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان مدارس دینیہ سے اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں ان مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کا کفر جتنی بھی سازشیں کر رہا ہے میرے دوستو ان مدارس کے خلاف، مفتی زبیر صاحب اکثر اس کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں اور بتلاتے رہتے ہیں کہ کیا کیا سازشیں عالمی ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ان سازشوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمانوں کے حفاظت فرمائے۔ اللہ ان مدارس کو تادیر قائم و دائم فرمائے، تا قیام قیامت یہ مدارس اپنا کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارے بچوں کا بھی ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ خطیب جامع مسجد عالمگیر بہادر آباد محترم نوربانی جامعۃ السعید خلیفہ مجاز حضرت یحییٰ مدنی رحمہ اللہ، ولی کامل حضرت مولانا سعید احمد صاحب ہم سے مخاطب تھے۔ اللہ تعالی حضرت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام کے مقصودی مرحلے کی طرف ان بچوں کے آخری سبق کے لیے میں جامعہ کے شعبہ تحفیظ کے استاد جناب قاری حبیب الرحمن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان بچوں کو ان کا آخری سبق پڑھا کر آج کے اس پروگرام کے مقصودی مرحلے کو مکمل فرمائیں۔ شعبہ حفظ کے استاد جناب قاری حبیب الرحمن صاحب۔ اسی کے دم سے اندھیروں میں کیا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. मेरा जहानों में सारा
کہنے کو تو یہ 5 سے 7 منٹ کا درس اور سبق تھا، لیکن اس سبق تک پہنچتے ان بچوں نے، ان کے اساتذہ نے، ان کے والدین نے کتنی مشکلات، کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اس 5-7 منٹ کے سبق سننے سے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب فجر کی آذانوں سے پہلے ان کی والدہ اٹھتی ہے اور بچے کے لیے ناشتہ، کھانا، کپڑے، نہانے دھونے کا انتظام کرتی ہے اور اسے سردی میں، گرمی میں مدرسے کی طرف بھیجتی ہے، اور یہ معصوم بچے فجر کے وقت گلیوں سے، مختلف چوراہوں سے، آس پاس کے مکانات سے نکل کر اس مسجد اور مدرسے میں آتے ہیں۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال کا ان کو عرصہ لگتا ہے، اور اتنی مشقتوں کے بعد یہ بچے جب قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں تو ان بچوں، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کی حقیقی خوشی کا، سکون، راحت، اطمینان اور چین کا عام لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کتنی مشقتیں، کتنی پریشانیاں، کتنے بچہ دیکھتا ہے اتوار کا دن ہے، میرا دوسرا بھائی، میرا فلاں کزن آج اتوار کا دن ہے، وہ تو اسکول پڑھتا ہے، وہ تو چھٹی پر ہے، وہ تو سویا ہوا ہے، وہ گلی محلے میں کھیل کود کر رہا ہے اور مجھے پڑھائی کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ گوناگون قسم کے خیالات بچے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ قابل صد فخر اور قابل صد مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے اور ان کے والدین کہ انہوں نے لگن کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آج یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اور جس طریقے سے آج زمین پر اہل زمین ان بچوں پر اور اس خوبصورت منظر پر رشک کر رہے ہیں، یقیناً اہل آسمان اور فرشتے بھی ان بچوں پر اسی طرح رشک کر رہے ہوں گے۔ میں اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں، اتنے 100 کے لگ بھگ بچے ہیں، ان سب بچوں کا اسٹیج پر فردن آنا قلت وقت ہے، ممکن نہیں ہے۔ میں ان کے نگران اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کا حقیقی انعام تو نہ انسان دے سکتے ہیں، نہ دینے کی پوزیشن میں ہے۔ ان کا حقیقی انعام وہ ہوگا جب یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی اور حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی اور اگلی منزلیں طے ہوں گی۔ حقیقی انعام تو اس مالک دو جہاں کی طرف سے انہیں اس وقت ملے گا۔ البتہ مدرسے اور اساتذہ کی طرف سے حوصلہ افزائی کی خاطر اور مدرسے کے چند معاونین کی خاطر ان بچوں کو کچھ نقد، کچھ کپڑے اور مٹھائی اور شیرینی وغیرہ، وہ جو ان کے انعامات ہیں کتب کی شکل میں، وہ میں ان کے نگران اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام بچوں کو ان کی جگہوں پر پہنچا دیے جائیں۔ حفظ قرآن پاک مکمل کرنے والے طلباء کے میں نام لے رہا ہوں: محمد حنزلہ ولد ماسٹر محمد شفیق، محمد عثمان ولد نصیر احمد، کفایت اللہ ولد حاجی عبدالرشید، محمد حاجن ولد ماسٹر عبدالرشید، محمد ابراہیم ولد موسیٰ جان، محمد زید ولد بشیر الہی، رفیع اللہ ولد حاجی عبدالحمید، عبداللہ ولد محمد شفیق، محمد ولد شمس العارفین، محمد شعیب ولد صالح محمد، محمد شعیب ولد رحمت اللہ، محمد وقار ولد مولانا عبدالعزیز، محمد عباس ولد محمد رازق، محمد جاوید ولد امانت خان، محمد معاذ ولد عبدالرشید، عبدالصمد ولد محمد زاہد، زین العابدین ولد حاجی امان اللہ، محمد فیضان ولد ماسٹر عبدالغفور مرحوم رحمہ اللہ۔ آج اس بچے کے والد کی قبر پر انہیں کتنا سکون، کتنی راحت، کتنا چین نصیب ہوگا، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ وہ اپنی دل میں یہ حسرت لیے اس دنیا سے چلے گئے کہ ایک دن آئے گا کہ میں بھی اپنے بچے کو اس طرح قرآن پاک مکمل کرتے ہوئے دیکھوں گا۔ یہ حسرت ان کے دل ہی میں رہ گئی،
لیکن اس کا بہترین اجر آج ان کے قبر پر کتنی راحتوں، خوشیوں اور مسرتوں سے ایک بچہ زمین پر جب اعوذ باللہ تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے والد کی قبر سے عذاب سے تخفیف کر دی جاتی ہے. تو جس بچے نے پورے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے ہوں گے، اس کے والد کی قبر پر کروڑہاں رحمتیں برس رہی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں اس خوشی اور اس مسرت کے موقع پر ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم کی قبر کو رحمتوں سے، خوشیوں سے، انوارات سے، برکات سے بھر دے. محمد فیضان ولد ماسٹر عبدالغفور مرحوم، رحمت اللہ ولد داد محمد، حکمت اللہ ولد حاجی فضل کریم، عبید الرحمن ولد صابر حسین، محمد معاذ ولد قاری سمیع اللہ، محمد زبیر ولد محمد ریاض، سعید احمد ولد حاجی عبد المجید، مقبول احمد ولد حاجی عبد المجید، احمد شاہ ولد بشیر جان، داؤد ولد نذیر جان، مظہر حیات ولد نور حیات، محمد ابو بکر ولد ظاہر شاہ، محمد صہیب ولد حاجی رفیق، محمد سفیان ولد محمد رمضان، عمیر الرحمن ولد غنی الرحمن، ضیاء الرحمن ولد محمد امیر، محمد حمزہ ولد عبدالقادر، فیضان ولد محمد وزیر، محمد فیضان ولد محمد اکرم، نذیر احمد ولد حاجی عبدالولی، محمد ابراہیم ولد محمد ناصر، عبدالصمد ولد محمد جمیل. یہ تمام وہ طلباء کرام تھے جنہوں نے اس سال قرآن پاک حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. قرآن پاک ناظرہ مکمل کرنے والے طلباء کرام کے میں نام لے رہا ہوں. مناف ولد قاری محمد امین، محمد ولد قاری غلام عباس، محمد ولد مولانا شیر علی صاحب جامعہ ہی کے استاد ہیں، ان کے بیٹے نے ناظرہ قرآن پاک کی سعادت حاصل کی ہے. اکرام اللہ ولد حاجی قاری محمد جمیل، محمد علی ولد حاجی عبدالعلی، انس ولد حاجی ثناء اللہ، سمیع اللہ ولد حاجی محمد انور، محمد معاذ ولد حاجی شمس الرحمن، شفیق اللہ ولد محمد صادق، محمد احمد ولد شکیل احمد، فضل الرحمن ولد سیف الرحمن، عبد الرحمن ولد ثمر گل، عبد الخالق ولد عبد البصیر، محمد عمر ولد عبد القیوم، محمد احمد ولد عطاء الرحمن، حبیب الرحمن بن حبیب اللہ، محمد شاذل بن مقصود علی، محمد بن دین محمد، ظفر اللہ بن قربان علی، عاذب بن عمران، حضرت بن باز محمد، صاحب بن محمد شعیب، حسن بن رحمان گل، سمیع اللہ بن محمد نبی، ابو سفیان بن محمد عثمان، حسان بن محمد عثمان، عبد الرحمن بن عبد القادر، انیس بن اسد اللہ، حضرت حیات بن نور حیات، عثمان بن یوسف، عبد الحادی بن حنیف، احمد بن تاج محمد، عبد الرافع بن عبد الحلیم، محمد بلال بن عبد الحی، محمد بلال بن عبد الرحمن، زریاب بن محمد عمر، محمد عکاشہ بن عمر حیات، محمد عبداللہ بن محمد شکیل، حذیفہ بن محمد عاطف، مزمل بن اعجاز احمد، دانیال بن محمد اشفاق، عبد الکریم بن محمد جمال، فیضان بن محمد اکرم، بہاؤالدین بن محمد عمر فاروق، محمد ایان بن محمد عاطف، احمد شاہ بن دین محمد، سفیان بن شاہد احمد، عمار بن عمر گل، عمار بن زید، نعمت اللہ بن چنار، اسد اللہ بن چنار، حسنین بن محمد فاروق، محمد بن محمد الیاس، نور محمد بن محمد سردار، شاہ محمد بن محمد سعید، عبد الحلیم بن سردار محمد، عبد الحمید بن سردار محمد، محمد احمد بن شبیر احمد. ان تمام طلباء کرام کو ان کے انعامات ان کی جگہوں پر پہنچا دیے گئے ہیں. اب بلا تاخیر میں جامعہ کے نائب محتمل رئیس دارالافتاء مشہور و معروف مذہبی اسکالر برادر مکرم مفتی زبیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے اہل علاقہ، ان بچوں، ان کے والدین اور اساتذہ طلباء کو مستفید فرمائیں. مفتی محمد زبیر صاحب. علامت ہے بلاغت ہی
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل صد احترام حضرت اقدس حضرت والد صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے انتہائی مخدوم اور جلیل القدر عالم ربانی حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رئیس جامعۃ السعید اور دیگر حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل اسباق اور اسفار کی شدید مصروفیت کی وجہ سے میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں بہت ہی مختصراً 2-4 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے جن طلباء نے قرآن کریم حفظ و نادرہ مکمل کیا ہے انہیں اور ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے بہت ہی زیادہ مبارکباد۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان طالب علموں کو، ان کے والدین کو، ان کے اہل خاندان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے اور اللہ انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، انہیں رزق اور معاش کی کبھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اللہ ان کا ضامن، وکیل، حامی، ناصر، مددگار اور کفیل بن جائے۔ دلی طور پر ان سب کے لیے یہی دعائیں۔ میرے برادران اسلام، میں پیدا مدرسے میں ہوا اور مدرسے کی 4 دیواری میں پیدائش، پھر مدرسے کی 4 دیواری میں رہے اور پھر مدرسے کی 4 دیواری سے دوسرے مدرسے کی 4 دیواری، مسجد اور مدرسے کا ماحول، اور اسی میں پل بڑھ کر کے آگے آئے۔ پہلے شاید صرف محبت کی بنیاد پر، یا انسان بچپن میں جہاں کہیں رہتا ہے تو اس سے ایک تعلق، انسیت اور محبت کی وجہ سے وہ اس مقام، وطن، علاقے، ادارے، جگہ کی بہرحال تعریف کرتا ہے اور اس سے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ تو پہلے تقلیدی بنیاد پر، لیکن اب جب دنیا کے بے شمار ممالک کے اسفار کا موقع ملا، آدھی دنیا دیکھی، درجن بھر عرب ممالک دیکھے، مسلم اور غیر مسلم ممالک میں جانا ہوا، تو میں سچ کہتا ہوں کہ عالم کفر تو رہا اپنی جگہ پر، لیکن عالم اسلام کے مسلم ممالک حتیٰ کہ عرب ممالک میں بھی اب آپ کو سڑکوں پر، شاپنگ سینٹروں پر، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، وہاں کے ہسپتالوں اور اداروں میں، اور ان سب کو چھوڑیے وہاں کی مساجد کے اندر بھی اب آپ کو یہ داڑھی، ٹوپی، پگڑی والے چہرے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ داڑھیاں ختم ہو گئیں، یہ پگڑیاں قصہ پارینہ بن گئیں، یہ دینی مزاج، یہ قرآن کی تلاوت، حدیث کا پڑھنا پڑھانا اور یہ اسلامی شاعر آج کفر کے ممالک کو چھوڑیے، عالم اسلام کے اندر بھی اب آپ کو یہ مناظر نظر نہیں آئیں گے۔ 1.5 گھنٹے سے کم کی فلائٹ کراچی ایئرپورٹ سے دبئی تک کی ہے۔ جن لوگوں کو وہاں آنا جانا پڑتا ہے پوچھئے ذرا ان سے، ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد یہ داڑھیاں نظر آتی ہیں آپ کو؟ یہ ٹوپیاں، یہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت پڑھنے پڑھانے والے دینی مدارس، یہ تبلیغی جماعتیں، یہ دینی حلیہ، کیا یہ آپ کو وہاں کے بازاروں میں نظر آتا ہے؟ دنیا بدلی ہوئی ہے 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹ پر۔ میں نے آج ہی جامعہ کے اندر دور حدیث کے طالب علم ساتھیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یاد ہے
جب میں 2007 کے اندر شام گیا، شام یہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو پوری کی پوری حدیث اسلام کی تاریخ ہمارے دماغوں میں گھومتی ہے۔ سرزمین انبیاء، یہاں مختلف علاقوں کے اندر مدارس اور مساجد ہیں۔ سوریہ، شام کی مختلف گلیوں میں انبیاء کی قبریں ہیں، ہزاروں نہیں، جن انبیاء کرام کی وہاں پر قبریں ہیں وہ لاکھ کے قریب۔ سرزمین انبیاء اسے کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں جو ما حولہ کا جو لفظ آیا ہے، حدیث کے اندر جو بار بار اہل شام کا تذکرہ آیا ہے، ایک ایک شہر، علماء بیٹھے ان کے سامنے نام لیجئے، انہوں نے تاریخ اسلامی، ہسٹری اور حدیث کی جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں نام آتے ہیں حمص، حلب، مزہ، دمشق۔ یہ سارے کے سارے وہ شہر، وہ علاقے ہیں جو اسلامی تاریخ کے مرکز رہے ہیں۔ ان میں سے بعض مقامات کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، ربوہ کا تذکرہ ہے جو اصل ربوہ ہے، یہ قادیانیوں والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں نزول ہوگا، ینزل عیسیٰ ابن مریم علی شرقی منارۃ البیضاء، دمشق میں نے وہ جگہ دیکھی ہے۔ صحابہ کرام کی قبریں، خالد بن ولید کا علاقہ، شرحبیل بن حسنہ کا علاقہ، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں قبر ہے، الباب الصغیر جہاں پر ہے، جہاں پر حضرت بلال حبشی کی قبر، ثعلبہ خشنی کی قبر۔ اچھا، یہ تو صحابہ رہے، انبیاء کرام، حضرت حزقیل علیہ السلام، کالب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، کتنے بے شمار نبیوں کی قبریں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، دوپہر کا وقت تھا، مجھے یاد ہے ہم 5-6 کچھ علماء کا ایک وفد تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی مسجد میں جانا ہوا، وہاں ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، اور پھر ظہر کے بعد بھوک لگی تھی تو سوچا کہ کہیں قریبی ریسٹورنٹ کے اندر کھانا کھائیں۔ زکریا علیہ السلام کی مسجد جو اس پورے پنڈال سے بڑی، جہاں اسی کے درمیان کے اندر ان کی قبر مبارک، باہر نکلے ہیں، یہ میں کسی غیر مسلم ملک کی بات نہیں کر رہا، یہ محدثین کی سرزمین، علماء کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین۔ جب ہم قریبی دیوار سے لگے ہوئے ریسٹورنٹ کے اندر گئے ہیں تو وہاں جانے کے بعد جو باوردی ویٹر کھڑے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگے، ہماری داڑیاں، ٹوپیاں، کرتے، شلوار، قمیض دیکھ کے ہنسنے لگے، ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرنے لگے۔ تو ہم بھی ذرا سا پریشان ہوئے کہ یہ ہمیں دیکھ کر کے کیوں ہنس رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں بھی یہ محسوس ہوا یہ لوگ غلط جگہ پر آ گئے، اور ہمیں بھی 2 منٹ کے بعد محسوس ہوا کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے۔ کھانے کی جس ٹیبل پر ہم بیٹھے ہیں وہاں 3 بوتلیں شراب کی رکھی ہوئی ہیں، فریج کھولا تو شراب کی بوتلیں ہیں۔ یہ عالم اسلام کے عرب ممالک کی صورتحال ہے، اور یہ آج کی نہیں، اسی لیے آج کا ویسٹ کہتا ہے عرب ممالک کے حکمران کنٹرول میں آ گئے، ملیشیا، انڈونیشیا کے اندر ہماری پالیسیاں کامیاب ہو رہی ہیں۔ ہم بے شمار مسلم ممالک کو، افریقی مسلم ممالک کو غربت کے شکنجے میں جکڑ چکے۔ یہ بر صغیر کا ایریا، یہ افغانستان اور پاکستان، یہ یہاں بنگلہ دیش اور پاکستان، یہ ایشیا کے 2-4 ممالک، یہ نہیں ہمارے کنٹرول میں آتے۔ 2018 کی واشنگٹن تھنک ٹینکس کی رپورٹ سے یہ ہے، دیوبندی اسکالرز ویری ڈینجر فار آور پرپس۔ یہ جو اس خطے کے اندر دیوبندی اسکالر رہتے ہیں، دیوبندی علماء رہتے ہیں، یہ ہمارے مقاصد اور اسلام کے خاتمے کی راہ کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہاں کا تھنک ٹینک، امریکہ کے فوجی جرنیل ریٹائر ہونے کے بعد سینٹ میں یہ رپورٹیں پیش کرتے ہیں
इन अरब ममालिक से इस्लामी शायर का खात्मा हो चुका, पॉलिसियों में झगड़े जा चुके, वहां का माहौल तब्दील किया जा चुका। और आप हैरान होंगे, आज की बात नहीं, अंदलुस, किसी आलिम दीन के सामने जरा नाम लीजिए अंदलुस का, 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है, लेकिन अल्लाह की कसम दिल खून के आंसू रोता है। गरनाता, कुर्तबा और अलहमरा के खंडरात और निशानियों के सिवा आज वहां कोई इस्लाम की अलामत मौजूद नहीं है। कुर्तबा की मस्जिद के अंदर जब इकबाल मरहूम गए थे तो दीवारों से मिल मिल करके आंसू बहा बहा करके रोते थे। आज का मेरा उस्ताद व शेख हजरत तकी उस्मानी साहब वहां जाते हैं, अपना सफरनामा लिखते हैं, जो मुस्लिम आलिम जाता है, अरे गरनाता, अलहमरा, अंदलुस, ये क्या इलाका था, और मदीना और अंदलुस से किस तरह अकाबिर साहबे कराम की आमद और रफ्त रहती थी। 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है। आप हैरान होंगे, ये जो इस्लाम के माखज़ है ना, ये कितने हैं? कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास, और इमाम मालिक कहते हैं इस्लाम का एक और माखज़ और हुज्जत तामुले अहले मदीना है। क्या मतलब? यानी अहले मदीना जो काम करते रहे हो, समझ जाओ कि ये इस्लाम का काम है, उसको वो हुज्जत और दलील और इस्तदलाल के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे, अल्लामा इब्न हज़म ज़ाहिरी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि मैं मदीना मुनव्वरा के साथ एक और शहर को भी मिलाता हूँ। उनसे पूछा गया, उनके शागिर्दों ने पूछा कि हजरत अल्लामा, वो दुनिया का और कौन सा शहर है जिसके लोगों के आमाल को आप इस्लाम के अंदर हुज्जत, माखज़े शरीयत करार देते हैं? तो अल्लामा इब्न हज़म ने कहा वो अंदलुस का शहर है। अंदलुस के मुसलमान जिस तरह के काम किया करें, समझ जाओ ये काम इस्लाम का हिस्सा है। लेकिन आज अलहमरा के खंडरात के सिवा वहां कुछ नहीं है, वहां गरनाता के और कुर्तबा के खंडरात के सिवा कुछ नहीं है। खून के आंसू रोइए। ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे, हिंदुस्तान के अंदर बानिए दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह को, मगर 1857 की तारीख उठाइए, हाफिज जामिन शहीद को पढ़िए, जाफर थानीसरी को पढ़िए, शेखुल हिंद की गवांटा नामों की हिस्ट्री पढ़िए, शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बरसने वाले कोड़ों के हालात पढ़िए। अगर ये देवबंद पैदा ना होता तो मेरे अल्फाज नहीं, अल्लामा इकबाल के अल्फाज हैं, हिंदुस्तान के अंदर लाल किला और ताजमहल के सिवा इस्लाम की कोई निशानी बाकी नहीं रही थी। और आज आप और हम सिद्दीक अकबर मस्जिद के अंदर ना बैठे होते, आज आप और हम बुतों और मूर्तियों के सामने सजदा रेज हो रहे होते। ये तो इन बुजुर्गों का, अकाबिर देवबंद का सबसे बड़ा एहसान अजीम है। और शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी और सैयद ताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह जैसे हजरात फरमाया करते थे, सहाबा का काफिला गुजर रहा था, एक शख्स सहाबा के काफिले से बिछड़ गया, उसे अल्लाह ने आखिर के अंदर मेरी और आपकी हिदायत के लिए पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस शख्सियत को ये मकाम दिया उसे कहा जाता है रईसुल मुहद्दिसीन, खातिमुल मुहद्दिसीन, अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। मन सर्रहु अन यंजुरा इला अबी हनीफा फी हादल असर फलयंजुर इला हादा शेख, मुफ्ती किफायतुल्लाह के बारे में कहा गया, अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर इमाम अबू हनीफा को चलते फिरते देखना चाहता है तो वो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को देख ले। ये लोग पैदा बड़े लोग थे, आज उनके नाम की हम रोटियां खाते हैं, आज उनका नाम लेते हैं
अगले मुसलमान अकीदत, अदब और एहतराम में हमें इकराम, तवाज़ो, रोटी पेश करते हैं, उनके नाम पर आज हम जिंदा और सलामत हैं। क्या कारनामा है इनका? इनका सबसे बड़ा कारनामा यह है, आपको बुतों के सामने सजदा रेज नहीं होने दिया, अल्लाह वाहदहू ला शरीक लहू के सामने सजदा रेज होने की दावत दी है। पूरी इस्लामी तारीख का मुताला कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ गरनाता अंदलुस का रोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का रोना नहीं है। रूस की मुस्लिम रियासतों की जरा हिस्ट्री और तारीख का मुताला कीजिए। समरकंद, बुखारा, ताजिकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान, आज चंद मुहद्दिसीन की कब्रों और चंद मसाजिद के सिवा पूरे रूस के अंदर इस्लाम की कोई निशानी बाकी नहीं रही है। पुराने कब्रिस्तानों में जाइए और फिर आपको बुखारी के रावी वहां नजर आएंगे। उन कब्रों पर जाइए, अबू दाऊद और तिरमिज़ी और मुस्लिम के रावी आपको नजर आएंगे। वजह क्या है? क्यों इस्लाम का खात्मा हुआ इन तमाम ममालिक के अंदर? एक इदारा, एक उनसर, एक सबब, वो मौलवी साहब दस्तयाब नहीं रहा जो छोटे छोटे उम्मत मुस्लिमा के मासूम बच्चों को अपने सामने बिठाकर काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम न देता। उन उलमा का खात्मा किया गया, उन मदारिस का खात्मा किया गया। जिस मजहब की तालीम खत्म कर दी जाए वो मजहब खत्म हो जाया करता है, जिसकी तदरीस खत्म कर दी जाए वो मजहब खत्म हो जाया करता है। ये है अलमिया इस्लामी दुनिया का। कभी कभार सोचा करें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे उलमा कत्ल हुए जिनके बारे में आपके और हमारे जहनों के अंदर आता है, अच्छा फलां को शहीद कर दिया गया, उनका तो फलां सियासी जमात से ताल्लुक था। अच्छा फलां को शहीद किया गया, उसका तो फलां मजहबी जमात से ताल्लुक था। अरे कराची की सड़कों पर दर्जनों ऐसे उलमा लहूलुहान हो चुके हैं जिनका किसी जिहादी, किसी मजहबी, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं था। उन्हें कराची के शारे फैसल पे कत्ल किया गया, उन्हें मजलूमाना और बेहमाना अंदाज के अंदर शहीद किया गया। पूछिए जरा क्या जुर्म था उनका? जब आप दुनिया के ममालिक को देखेंगे और फिर अमेरिका की आए दिन की ये रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, वहां के ऐवाने बाला सेनेट के थिंक टैंक्स की रिपोर्टें पढ़ें, स्टेट डिपार्टमेंट पढ़िए, वहां के अखबारात, वहां की असेंबली, वहां की साजिशी थ्योरियां पढ़िए, उनको आसानी के साथ पता चलता चला जाएगा कि इन उलमा को किसने मारा और क्यों मारा है। इस्लाम का खात्मा मकसूद है, कुरान की तालीम का खात्मा मकसूद है। मैं बिल्कुल सादा, वाज़े, ओपन लफ्जों में पूछना चाहता हूं, जरा बताइए आप इस नयाबादी बल्दिया की सड़कों और यहाँ की रोडों पर फहाशी के मनाजिर देखना चाहते हैं? बताइए जरा। आप चाहते हैं कि यहाँ के हर दूसरी दुकान वाला, तीसरी दुकान वाला सूदी कारोबार करता हुआ नजर आए, यहाँ बदकारी के अड्डे, शराब खाने खुले हुए हो? अगर इन तमाम खुराफात की राह में कोई रुकावट है तो वो मस्जिद और मदरसा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये तो पाकिस्तान का ख्वाब जिसने देखा था, इकबाल मरहूम ने कहा था, क्या अफगानियों की गैरत दीन का है ये इलाज, अफगानियों की गैरत दीन का है ये इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो, मौलवी से इसका रिश्ता काटो, मौलवी को खत्म करो, मौलवी को हटाओ। ये जो बैठ करके क्लास दरसगाह के अंदर कुरान पढ़ाता है, इसको खत्म कर दो। अफसोस उन लोगों पर नहीं है जो साजिशी थ्योरियों के ताने बाने बुनते हैं, अफसोस हमें इन सादा लोग मुसलमानों पर होता है। कमी कोताही किसमें नहीं है? मस्जिद का इमाम, मदरसे के असातिज़ा, मदरसे के तलाबा, किसमें कमी कोताही नहीं होती। लेकिन उस निस्बत और तारीख को सामने रखो,
آپ کا ڈاؤ میڈیکل کالج سالانہ حفاظ کی یہ کھیپ تیار نہیں کرتا، آپ کی کراچی یونیورسٹی ابو داؤد اور بخاری نہیں پڑھاتی، آپ کی انجینئرنگ یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ابن ماجہ اور موطا اور احادیث کے درس نہیں دیتے۔ ہمیں ان کی بھی قدر ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ امت مسلمہ کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، پائلٹس کی بھی ضرورت ہے، وکلاء کی بھی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو تاجروں کی بھی ضرورت ہے، اور ہم دل سے احترام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں اور دل سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے کے سارے بات پہ ہیں۔ ان سب اداروں کو اگر چلانے والا اور جس ادارے کی برکت سے ان میں دوام حیات اور زندگانی ہے، وہ ادارہ صرف اور صرف مسجد اور مدرسے کا ادارہ ہے۔ بشر المشائین بالغلم الی المساجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آج کے حالات پر فٹ آتی ہے۔ راتوں میں مسجدوں کا رخ کرنے والے مسلمانوں کو میری طرف سے خوشخبری سنا دو۔ یہ جو مسجد میں آپ کا آنا جانا اور یہ مسجد میں آپ کے بچوں کا آنا جانا، یہ جو سینے کے ساتھ قرآن کے صحیفے کو لگا کر استاد جی کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھنا، یہ تراویح، یہ درس قرآن، مسلمانوں قدر کر لو ان چیزوں کی، اللہ کی قسم قدر کر لو۔ یہ بخشش کا ذریعہ ہوگا، یہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، عالم بنو ورنہ متعلم بنو، قاری بنو حافظ بنو، شاگرد قرآن بنو۔ نہیں کر سکتے تو اپنے ایک مرید کو خط کے اندر لکھا کہ اچھا ایک بات سن لو، جس مقام مسجد اور مدرسے میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، جب اس گلی سے گزرو تو نظر اٹھا کر کے اس مکتب، مسجد اور مدرسے، اس کی کنکریوں، ریت، اس کی مٹی، اس کی دیواروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں اس نگاہ محبت کے ڈالنے پر بھی اللہ تعالیٰ بخشش کا اور مغفرت کا فیصلہ اور اعلان کر دے گا، اس کی وجہ سے بھی بخشش ہوگی۔ اس لیے صدیق اکبر مدرسے کو، صفحہ کو چندہ دیجئے۔ پھر کہتا ہوں چندہ دیجئے، چندہ مانگ رہا ہوں، پیسوں کا نہیں، پیسوں کے چندے کی اپیل نہیں، مال کی اپیل نہیں۔ روزی رزق اللہ رب العزت روزی کا مالک ہے، اسی کا پیسہ لگے گا جس کا مال اللہ کی نظر کے اندر پاکیزہ ہوگا۔ خدا جانے اللہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ کسی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، تب جا کر کے اس کا پیسہ لگے گا۔ اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی سعید آباد کی گلیوں کے اندر بھیکاری بن کر کے جو لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، جب جامعہ صفہ کا دارالحدیث تعمیر ہو رہا تھا تو اس نے 7,500 روپے دارالحدیث کی تعمیر کے لیے آ کر کے حضرت والد صاحب کو پیش کیے تھے۔ کسائی، جانور ذبح کرنے والا، 3 دن تک عید الاضحیٰ کے موقع پر اس نے مزدوری کی ہے۔ 46,000 چند سو روپے اس کے جمع ہوئے، اور اس مسلمان نے آ کر کے جامعہ کے ایک استاذ کو دارالحدیث کی تعمیر کے دوران میں آ کر کے کہا، یہ 46,000 چند سو روپے ہیں، میرے والد کا انتقال ہو چکا، اس دارالحدیث کے اندر اس پیسے کو لگا لے تاکہ میرے والد کو اس کا ایصال ثواب ہو جائے۔ یہ پیسے، چندہ، رزق آپ کا اور میرا کوئی کارنامہ اور کمال نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ نبی کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے اور آ کر کے ان کا طرز انداز اور گفتگو یہ تھا، یا رسول اللہ آپ یہ کام کر دیجئے، ہم مسلمان ہیں، آپ یہ کام کر دیجئے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہماری یہ بات مان لیجئے، ہم تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ رویہ، طرز، انداز، اللہ نے یہ آیت اتاری، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، کہہ دیجئے
अल्लाह का एहसान है तुम पर, मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान मत जतलाओ, मत जतलाओ मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान, बल्कि अल्लाह के सामने मोहताज और नियाजमंद होकर के रहो कि अल्लाह ने तुमको ईमान और इस्लाम की हिदायत अता फरमाई। वो बादशाह ज़ात है, मुस्तगनी और शहनशाह ज़ात है, उसको नौकर बहुत मिलते हैं। आपकी सआदत होगी, मेरी सआदत होगी कि हम उस बादशाह के दरबार की कुछ चाकरी और नौकरी कर लें। ये मेरी और आपकी सआदत है। अगर बादशाह अपनी ममलकत और रईयत में से किसी को बुलाए और अपने दरबार में बुला करके कहे ये काम करो, ये काम करो, मेरे पास बैठो, इधर आओ, इधर जाओ, ये उस रईयत के फर्द का बादशाह पर एहसान नहीं है, ये बादशाह का एहसान है। उसकी ममलकत में करोड़ों लोग रहते हैं, उसने सबको छोड़कर तुमको बुलाया है। इसलिए चंदे की अपील नहीं, अल्लाह ताला ने जिसको चुनना होगा चुन लेगा। हाँ, ये भीख जरूर मांगता हूं अपनी औलादों को अपने घरों से शिर्क, मुस्तकबिल में फहाशी और ओरियानी, दहरियत, कम्युनिज्म और ईमान के अपने घर को डाके से बचाने के लिए औलादों को मदारिस का रुख करवाओ। इंशाअल्लाह आपका और आपकी नस्लों का ईमान महफूज रहेगा। ये है असल करने का काम। बाकी नदामत के साथ, झुककर, शर्मिंदगी के साथ कि अल्लाह हम कुछ नहीं कर सके, मैं मस्जिद और मदरसे के साथ बतौर खादिम के झाड़ू की भी खिदमत का अगर मौका मिल जाए, मैं नौकरी करने के लिए नौकर बन करके तैयार हूँ। आखिरी वाक़या एक सुना करके, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इनका इंतकाल हुआ, उस ज़माने में इनके जनाजे में लाखों की तादाद के अंदर लोग आए, तो एक बुढ़िया वो फुरात के किनारे एक लोटे और बर्तन के अंदर पानी डाल करके सामने बैठ गई। तो किस लिए बैठी है अम्मा जान? कहा कि इमाम का जनाजा होने वाला है, लोग दूर दराज से आ रहे हैं, तो जो कोई आएगा वज़ू करना होगा जनाजे में शरीक होने के लिए, मैं अपना ये लोटा सुराही का पानी पेश करूंगी। तो किसी ने कहा अम्मा जान ये सामने तो समंदर बह रहा है, तो तेरे लोटे और तेरे पानी की क्या ज़रूरत है? तो उस बुढ़िया ने अजीब जवाब दिया, बेटा ये समंदर नज़र मुझे भी आ रहा है, मसला ना इमाम अहमद का है, मसला ना आने वाले का है। अरे कोई नमाजी मेरे जमा किए हुए पानी से वज़ू करके इमाम के जनाजे के अंदर शिरकत करेगा, अल्लाह इसकी वजह से मेरी बख्शिश फरमा देगा। मसला मेरा है और किसी का मसला नहीं है। इस एहतियाज के साथ, नियाजमंदी के साथ, इन मदारिस के साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोगों के दिमागों में शायद ख्याल आता होगा कि शायद मौलवी मस्जिद मदरसा, मस्जिद मदरसा, मदरसे के साथ ताउन, मदरसे के पुश्तीबान बन जाओ। ये रट इसलिए लगाता है कि शायद इनकी रोज़ी रोटी इससे वाबस्ता है। कुछ गलत फहमी में मत रहिए। ये मदारिस के उलमा, इनको भी अल्लाह ने वही हाथ पाँव दिए हैं जो आपको दिए हैं, ये भी अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं और बाज़ औक़ात इंशाअल्लाह खुदा की कसम दूसरों से अच्छा ही कमा सकते हैं। लेकिन ये एक नज़रिया है। मदारिस जामिया सुब्बा एक नज़रियाती तहरीक का नाम है, फलाही तहरीक, समाजी तहरीक। दो, बांटो, बांटो, लोगों को दो, राशन दो, तालीम दो, नौकरियां दो, लोगों के लिए खिदमत करो, लोगों को अता करो। ये है असल के अंदर एक नजरियाती तहरीक, ईमानी तहरीक। मैं दावत देता हूँ आप हजरात को इस ईमानी तहरीक के साथ जुड़ जाइए। ये दुनिया, वरना हज़रत मौलाना यूसुफ बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत बात फरमाई थी। उस ज़माने के अंदर बिन्नौरी टाउन की जिस वक़्त उन्होंने एहतमाम और सदारत को संभाला था, उन्होंने कहा मुझे तो कभी कोई फिक्र नहीं हुई है, अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया हुकूमत ने या कमेटी वालों ने या किसी और ने, तो मेरा क्या जाएगा? मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा। मैं दूर किसी जंगल के अंदर चला जाऊंगा, किसी देहात में चला जाऊंगा और उस जंगल और देहात के अंदर जाकर के क्या काम करूंगा? वहां जाऊंगा और एक ऐसी पुरानी खस्ता मस्जिद होगी, उस मस्जिद जो कच्चे मीनारों, कच्ची मट्टी से बनी हुई, उसके दरवाजे खोलूंगा।
اپنے کپڑے اور جھاڑو سے اس مسجد کو صاف کروں گا، پھر وہاں مسلمانوں کی آس پاس کی بستی کے اندر بچوں کی بھیک مانگوں گا اور ترغیب دے کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاؤں گا اور ان کو بلا کر کے میں قرآن پڑھانے لگ جاؤں گا۔ بس میری تو یہی نوکری ہے، میرا کچھ نہیں جاتا آتا۔ اگر کوئی مجھ سے مدرسہ چھینتا ہے 100 بار چھینتا رہے، میں نے تو اپنی زندگی اسی کے اندر گزارنی ہے۔ یہ علماء حق اسی مشن کو سوچ کر کے اسی نظریے کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بچوں کو، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ماموں محترم جناب حضرت قاری عبد المجید صاحب غیر معمولی محنت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد المالک صاحب، اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی ہے، ان کا درس قرآن بڑا مشہور و معروف ہے اور بڑی غیر معمولی مخلصانہ جد و جہد کر رہے ہیں تصنیف کے میدان میں اور جامعہ کے اندر حدیث کی تدریس کے میدان کے اندر۔ اللہ ان دونوں حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ رب العزت ان تمام سرگرمیوں کو بخشش، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت نائب محتمم جامعہ ہادہ رئیس دارالفتہ مفتی زبیر صاحب کے اس فکر انگیز دعوت فکر دیتے چشم کشا اور جامعہ صفا کے نظریاتی اور تحریکی پس منظر کو بیان کرتے اس خطاب کے بعد آج کی اس مجلس کے صدارتی خطاب کے لیے میں بانی و محتمم جامعہ ہادہ شیخ الحدیث رئیس جامعہ ہادہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطاب و دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام بھی فرمائیں، والدین سے بھی مخاطب ہوں اور ایک ضروری اعلان بھی شعبہ کتب کے طلباء بھی، شعبہ حفظ کے طلباء بھی جن کا آج پروگرام ہوا ہے، وفاق کے امتحانات چل رہے ہیں، لہٰذا یہ حفظ کے طلباء بھی کل صبح اپنی اپنی کلاسوں میں حسب معمول تشریف لائیں گے اور کتب کے طلباء بھی اب اگلے ہفتے ان کا امتحان ہونے لگا ہے، صبح ہی سے حسب معمول اپنے درس و تدریس کے معمول کی کارروائی میں مشغول ہو جائیں گے۔ بانی و محتمم حضرت شیخ الحدیث صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمان افروز بیانات کے بعد حضرت مولانا سعید احمد صاحب مد ظلہ کی نصیحت آموز گفتگو کے بعد اور مفتی زبیر صاحب کی فکر انگیز گفتگو کے بعد اس پر اضافہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے ہمارے اندازے سے بڑھ کر، لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جتنا مجمع یہ بیٹھا ہوا ہے، سٹیج کے اوپر بھی اور سٹیج کے نیچے بھی پورا مجمع یہ دل سے
اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم دین محمدی کے وفادار رہیں گے۔ ہاتھ کھڑا کریں، نعرہ تکبیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ دین محمدی کی وفاداری میں، چوکیداری میں اللہ زندگی عطا فرمائے، اسی میں اللہ موت نصیب فرمائے۔ آمین کہہ دیجئے گا۔ یہ جو ایک کھیپ بیٹھی ہوئی ہے، حفظ ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے طلباء، ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری تھوڑی سی درخواست ہے کہ یہ دولہے آج کی اس محفل کے یہ تھوڑی سی تکلیف کریں تو یہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے نہیں پتہ ہے کہ ان میں سے کون ولی اللہ ہے، کون آگے چل کر کیا بنے گا، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ ولی اللہ آئے اسی راستے سے، کسی اور راستے سے نہیں آئے۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور آپ سارے کے سارے مل کر 3 مرتبہ ان کو کہیں کہ مبارک ہو، مبارک ہو۔ زور سے کہیے گا، زور سے کہیے گا۔ آپ سب کہہ دیں کہ اللہ آپ سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ کہہ دو بھائی، کہہ دو طالب علم ساتھیو، شاباش۔ اللہ آپ کو قرآن کے لیے سب کو قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ، بیٹھ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں میں بیٹھے۔ ارے مفتی صاحب کے بیان سے آپ نے سنا نہیں کیا دین اسی کے ساتھ قائم دائم ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جہاں دین اسلام حکومتوں کے حوالے ہوا ہے وہاں دین کا حلیہ بگاڑا گیا ہے۔ جہاں جہاں حکومتوں کے حوالے دین ہوا ہے وہاں دین کا حلیہ تو بگاڑا گیا ہے، دین کی خدمت نہیں ہوئی ہے۔ اگر دین کی خدمت ہوئی ہے تو وہ ان چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے خدمت کی ہے، اور آج انہی کے قدم سے دین کی شعائیں اور کرنیں باقی ہیں۔ لیبیا مسلمان ملک، الجزائر مسلمان ملک، مصر مسلمان ملک، وہاں آپ 2 رکعت نماز اگر کسی کے پیچھے پڑھیں گے تو 70 مرتبہ سوچیں گے پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے یا نہیں، اس لیے کہ ان کی شکل و شباہت نبی کی شکل و شباہت سے نہیں ملتی ہے، صورت نہیں ملتی، کردار نہیں ملتا۔ اگر آپ کو نبی کی شکل و صورت آج باقی نظر آتی ہے، کردار باقی نظر آتا ہے، تو وہ انہی مدارس کی مرہون منت ہے۔ اللہ رب العزت ان مدارس کو چمکتا دمکتا رکھے، آمین کہہ دو۔ اور جو ان کی دشمنی پر آئے ہوئے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ ان مدارس کے منافع ان پر کھول دے تاکہ وہ دشمنیوں سے باز آ جائیں، اور اللہ انہیں دین کا خادم بنائے، خدمت میں، دین کی خدمت میں ان کی موت آئے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور اگر کوئی اس کے مقدر میں دین کی خدمت اور دین والوں کو اچھی نگاہ سے دیکھنا ان کے مقدر میں نہیں ہے تو خدا کرے کہ وہ جناب اللہ کی زمین، سرزمین اللہ تعالیٰ ان سے پاک فرما دے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ،
आंखों वालों, परवेज़ मुशर्रफ का हाल देखो, क्या शक्ल सूरत हो रही है, क्या अंजाम हो रहा है। ये तो मैंने नाम ले लिया, वरना तारीख शाहिद है। खैर, मैं अब तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा। एक तो आप हजरात को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप किसी अपने मकसद के लिए नहीं, मोहम्मद के दीन के लिए आए हैं। अल्लाह आज इस मजमे को कबूल फरमाए। खुदा करे कि ये जितने आए हुए हैं, अगर इनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, खुदा उनको भी दीन के लिए कबूल फरमाए। आमीन कह दो। बाज़ दफ़ा कुछ अजीब सूरत हाल सामने आती है। कुछ अरसा पहले मौलाना, यहाँ हमारा मदरसतुल बनात है, कच्चे कमरे, चादरें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल हमें भी पता, ओए हम तो इन बच्चों के राहत के लिए जीते हैं, इसी के लिए मरते हैं। खुदा की कसम, ये मुस्कराते हैं तो हम जवान हो जाते हैं, ये गमगीन होते हैं, हम कहते हैं कि इनके आंसू क्यों बहे, हम कब्र में क्यों नहीं चले गए। हमारी सूरत हाल तो ये है, कच्चे कमरे। अब हालात दुनिया भर की मईशत के हम सबके सामने। कुछ लोग यहाँ कर पर कहने लगे, देखो जी, कारी हक नवाज़ को हमारी बच्चियों की फ़िक्र ही नहीं है, फ़िक्र ही नहीं है। वहाँ तो यूँ हो गया, यहाँ यूँ हो गया। मैं सुनता रहा। मैंने कहा कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला आसानी फ़रमाए। खुदा ताला हमारे मुखय्यर साथियों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वो जो साथी कह रहे थे जी कारी साहब को फ़िक्र नहीं है, उनको कोई और जवाब मैं नहीं दूंगा। कल मदरसतुल बनात के 12 कमरों की छत पड़ रही है, ये काम उसका जवाब है। भाई समझ गए कि नहीं, ये काम उसका जवाब है। हम प्रोपगंडा, इश्तिहार और जनाब इन तमाम चीज़ों से दूर हैं। हाँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो बजाय लोगों के सामने हाथ फैलाने के, अल्लाह 10 उंगलियों में से एक उंगली भी मखलूक के सामने फैलाने की बजाय, हमने उस्तादों से पढ़ा है, हम खालिक के सामने फैलाते हैं और उसी से हमारी लूह है और उसी से ताल्लुक़ है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। इस रमज़ानुल मुबारक से पहले आपके इलाके की बच्चियों का पहले सिर्फ कुरान पाक का मामला होता था, अब इंशाअल्लाह आलिमा का कोर्स भी शुरू कर दिया जाएगा। ये है इसका जवाब, और इसी की फ़िक्र के अंदर लगे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे उन मुखय्यर साथियों को जो इस पर गुमनाम तरीके से तवज्जो देते हैं, वो हमारे लिहाज से वो गुमनाम हैं, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में सब कुछ दर्ज है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक तोले के बराबर भी जो अच्छा करता है, अल्लाह उसको दिखा के छोड़ेंगे। दुनिया में भी उसकी इज्जतें देखी जाएंगी और आखिरत में उसकी सुरखरुएं भी देखी जाएंगी। पूरी दुनिया नज़ारा करेगी। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ज़्यादा तवालत में नहीं जाता हूँ, बस दुआ के लिए हाथ उठाइए। अल्लाह इन दीनी मदरसों को और दीन के मराकज़ को ज़िंदा ताबिंदा और शाद और बाद रखे, और अल्लाह ताला हमें इनकी खिदमत के लिए और हमारी नस्लों को इसकी खिदमत के लिए कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब। आने वाले तमाम मेहमानों का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, उलमा का, अपने असातिज़ा का, और दूर दराज से हाजी अशरफ साहब के साथ आए हुए मेहमानान गिरामी का, दीगर मेहमान जहाँ जहाँ से आए हैं, उन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपनी मेहनत के बकदर नहीं, बल्कि अल्लाह अपनी शान के बकदर उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हाजी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब जो इस मस्जिद के बुनियाद रखने वाले हैं, और हाजी अशरफ साहब उनके साहबज़ादे हैं, उनके लिए हाजी मोहम्मद इकबाल जमज़म वाले, और भाई उस्मान, और इसी तरह दीगर हज़रात जो यहाँ रहते थे और अब इस दुनिया फ़ानी से चले गए, हमारे अब्दुल मन्नान साहब, हमारे कुछ दीनी तालिब इल्म साथी खालिद सैफुल्लाह साहब, नईमुल्लाह साहब, और इसी तरीके से कुछ और हज़रात
जिनके नाम मैं इस वक्त नहीं ले सकता हूँ, अल्लाह के सामने सब कुछ है। अल्लाह ताला उन सब को इसकी राहतें, खुशियाँ, बरकतें, मुसर्रतें अल्लाह उनकी कब्रों तक पहुँचा दे, इनकी ठंडी हवाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, जानबूझकर जो गुनाह हुए वो भी माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, भूले से जो गुनाह हो गए वो भी माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम, इन बच्चों ने जो कुरान पाक पढ़ा है, जिन असातिज़ा ने मेहनत की है, पढ़ाया है दिन रात एक करके, ए अल्लाह, इनके पढ़ने और पढ़ाने को कबूल फरमा। अगर इसमें कोई कमी कोताही हो गई हो, अल्लाह उसको माफ़ फरमा। इसका सवाब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और पूरी की पूरी क़यामत तक आने वाली आपकी उम्मत, उन सब की रूहों को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा दे। परवरदिगार आलम, इस कुरान पाक की बरकत से या अल्लाह हमारे दुनियावी मसाइल भी हल फरमा, हमारे उखरवी मसाइल भी हल फरमा। आज की जो ज़रूरत है ए अल्लाह उसको भी पूरा फरमा। ए अल्लाह, कब्र की जो ज़रूरत है उसको भी पूरा फरमा। हशर में जो हमारी ज़रूरत है ए अल्लाह उसको भी पूरा फरमा। हमारी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। हमारे हवाइज को या अल्लाह, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। अल्लाह, बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। ए अल्लाह, ये मूज़ी मर्द जो दुनिया में फैला हुआ है, या अल्लाह अगर ये मर्ज़ है, अल्लाह तू अपनी कुदरत कामिला से या अल्लाह इस मर्ज़ को दफ़ा फरमा दे। ए अल्लाह, इस मर्ज़ ने या अल्लाह हमारे इबादत खाने बंद कर दिए, हमारा बैतुल्लाह बंद है। अल्लाह, ये हमारी शामत आमाल है। हमने बैतुल्लाह में जाकर तस्वीर कशियाँ की हैं। ए अल्लाह, बैतुल्लाह में जाकर गुनाह करने की, नेकी करने की बजाय, तौबा करने की बजाय हमने वहाँ भी उसको पिकनिक गाह बनाई। अल्लाह, उसी की नहूसत की वजह से आज उसके दरवाजे बंद हैं। अल्लाह, हम अपने किए हुए गुनाहों से तौबा करते हैं। मेरे अल्लाह, हर आम खास के लिए, हर जवान बूढ़े के लिए, हर मर्द और हर औरत के लिए ए अल्लाह उसके दरवाजे खोल दे। मस्जिद नबवी के दरवाजे खोल दे मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, हमारी आमाल की नहूसत की वजह से ये सब कुछ पेश आ रहा है। अल्लाह, हम तौबा करते हैं। ए अल्लाह, हम तौबा करते हैं। हमारे हाल पर रहम फरमा दे। मसाजिद को खोल दे, मदारिस की हिफाजत फरमा, खाना काबा की हिफाजत फरमा, उसके दरवाजे खोल दे, मस्जिद नबवी के दरवाजे खोल दे मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, कितने लोग हैं जो वहाँ की दीदार के लिए तड़पते हैं, रोते हैं। ए अल्लाह, तू रहम का मामला फरमा दे। हमारे अमाल की नहूसत की तरफ न देख, शफकत का मामला फरमा दे, रहम का मामला फरमा दे, करम का मामला फरमा दे। ए अल्लाह, आज भी हमें या अल्लाह इन मसाजिद की, मदारिस की कदर करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा दे। नाकदरी पर सख्त अजाबों का ख़तरा है अल्लाह, पूरी उम्मत पर, पूरे मुल्कों पर या अल्लाह अजाबों का ख़तरा है। अगर हमने इसी तरह नाकदरी की, दीन वाले को बंद किया जा रहा है और बेदीनी और फहाशी फैलाने वाली औरतों को खुली सड़कों पर छुट्टी दी जा रही है। परवरदिगार आलम, हमारी हुकूमतों को हिदायत अता फरमा दे। ए अल्लाह, हुकूमतों को हिदायत अता फरमा दे। नाम मदीने का लेते हैं, काम काफरों वाले करते हैं। अल्लाह, हिदायत अता फरमा दे। परवरदिगार आलम, हम सब की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, हमारी मुश्किलों को आसान फरमा। जिन साथियों ने दुआओं के लिए कहा है और जो उनकी नेक तमन्नाएं हैं, जो उनकी मुश्किलें हैं, अल्लाह उन मुश्किलों को हल फरमा दे, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेहिदायतों को हिदायत नसीब फरमा। ए अल्लाह, दुनिया कुफ्र के अंदर लाखों की तादाद में काफिर बग़ैर कलमे के रोज़ाना मरते हैं। अल्लाह, वो ईंधन का, जहन्नम का ईंधन बनेंगे। परवरदिगार आलम, उन्हें कलमा की दौलत से माला माल फरमा दे, जहन्नम से बचाकर उन्हें जन्नत का वारिस बना दे। अल्लाह, जिन लोगों ने जहाँ जहाँ से हमें, हमारे लिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह तू उनके हर मुश्किल को जानता है, हर नेक तमन्नाओं को
جانتا ہے، تو ہی حل المشکلات ہے، اے اللہ تو ہی قاضی الحاجات ہے، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان کے ساتھ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کا خادم رکھ، اور جب تک زندگی ہے دین کی خدمت میں عطا فرما، موت آئے تو کلمہ اور قرآن والی موت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وضو فرما لیں، نماز کی تیاری فرما لیں۔